بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دینا، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے اس گھر کی دیواریں کمزور ہو جاتی ہیں۔ جب کسی کے لیے آپ کی بات اور آپ کی ذات بے معنی ہو جائے تو رستہ بدل لینا ذہنی اذیت سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ سچی توبہ کرنے والے کا ایک آنسو دوزخ کی آگ بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ لوگوں کو راضی رکھنا ناممکن ہے اور لوگوں کی زبانوں کو خاموش رکھنا اس سے بھی مشکل۔ لوگوں کی زبانوں سے تو انبیاء تک محفوظ نہ رہ سکے۔ عبادت صرف نماز سے ہی نہیں، میٹھی زبان، اچھے الفاظ اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں: سلام کرنا، کسی کو جگہ دینا اور اچھے نام سے پکارنا۔ جس دن تمہیں یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہترین ہوتے ہیں، اس دن تمہاری زندگی سے بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں اور انسان اپنی خواہشات کی خاطر احکام الہی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، کبھی کسی کی غربت بے بسی کا مذاق نہ اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ لوگ وہ نہیں ہوتے جو وہ کہتے ہیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے بارے میں رائے ان کے الفاظ سے نہیں، ان کے کردار کی وجہ سے قائم کرو۔ جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اسے کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ لوگ خود خالص ہونا پسند نہیں کرتے، مگر تلاش مخلص لوگوں کی کرتے ہیں۔ زندگی میں کوئی بھی ملاقات فضول نہیں ہوتی۔ ہر انسان جسے آپ ملتے ہیں وہ یا تو آپ کی آزمائش ہوتا ہے یا سزا، یا پھر آسمانی تحفہ۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو رستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ کامیابی صرف محنت کی دیوانی ہوتی ہے۔ کامیابی کبھی بھی کسی کی شکل دیکھ کر قدم نہیں چومتی۔ صرف ایک ہی شخص آپ کی زندگی بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں۔ ہار اور جیت آپ کی سوچ پر ہے، مان لو تو ہار، ٹھان لو تو جیت۔ کبھی ہمت مت ہارنا، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنا دور ہے۔ ایک تابعی مسلم بن یسار فرماتے ہیں، جب کوئی مریض شفا یاب ہو جاتا تو صحابہ کرام و تابعین اسے کہتے کہ گناہوں سے پاک ہونا مبارک ہو۔ حدیث پاک میں بیمار کی عیادت کے وقت جو دعائیں سکھائی گئی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے: لا بأس طہور انشاءاللہ، یعنی کوئی حرج نہیں، یہ بیماری انشاءاللہ گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بنے گی۔ بعض روایات میں ہے کہ مومن کو جو بھی تکلیف، بیماری، رنج یا غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس پر بھی اللہ پاک اس کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں۔ عقل مند وہ ہے جسے اللہ کے احکامات کی سمجھ ہو، دنیا کے معاملات کی سمجھ عقل مندی نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرتا رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مصیبت زدہ کو تسلی دیتا ہے تو اس کو مصیبت زدہ کی طرح اجر و ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑے، یعنی استغفار کو اپنا معمول بنائے،
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور اس کی ہر فکر و پریشانی کو دلی اطمینان سے بدل دیں گے، اور ان رستوں اور طریقوں سے رزق عطا کریں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ ایک روایت میں ہے، قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں سب سے زیادہ وزن اچھے اخلاق کا ہوگا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اولاد پر والدین کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، والدین تمہاری جنت بھی ہیں، یعنی اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور وہ تمہاری جہنم بھی ہیں، یعنی اگر تم ان کی نافرمانی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور اموال کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرو، میں اللہ کے حضور دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔